الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جن کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی لوگ حقیقت میں کامیاب اور کامران ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میں دنیا کی زندگی بھی خوشگوار گزاروں اور کل قیامت کے دن میں کامیاب ہو کر جنت کا مہمان بھی بن جاؤں۔ ہر انسان یہی خواہش لے کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، کوئی تاجر ہے، تو وہ تجارت اس نظریے سے، اس انداز سے کرتا ہے کہ میں تجارت کروں، حلال روزی اور رزق کماؤں، تاکہ حلال رزق کمانے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ مزدوری اس لیے کرتا ہے، پورا دن پسینے میں شرابور اس لیے رہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن حلال رزق کمانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس طرح ایک نیک انسان ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، فرضی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، نفلی نمازیں بھی ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، اور کل قیامت کے دن انہی نیک اعمال کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح ایک گناہگار انسان ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، روٹی کمانے کے لیے چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، ہر قسم کا گناہ کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے۔ وہ بھی ایک خواہش لے کے بیٹھا ہے کہ قیامت کے دن میں بھی کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہے، ہر انسان کی یہی تمنا ہے کہ قیامت کے دن کامیاب ہو کر، کامران ہو کر جنت کا مہمان بن جاؤں۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ کو مختصر وقت میں چند ایسے اعمال بتاؤں گا جن کی وجہ سے انسان کامیاب اور کامران ہو کر جنت کا مہمان بن سکتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید ہے۔ آپ جتنے مرضی نیک ہیں، جتنے مرضی روزے رکھتے رہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی قیام کرتے رہیں، ساری رات اللہ کے سامنے سجدوں میں گزار دیں، آپ جتنے مرضی نیک بن جائیں، حجیں کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید جیسی دولت نہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، کائنات کا رب فرماتا ہے جتنا مرضی نیک ہے، جتنے مرضی عبادت گزار ہے، اگر عقیدہ توحید جیسی دولت سے مالا مال نہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو توحید پر پکا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت نوا نہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کبھی اس جملے پہ غور کر لیجئے کہ اللہ نے اس جملے میں کتنی برکت رکھی ہے، اللہ نے اس جملے میں کتنی روحانیت رکھی ہے، اللہ نے اس جملے کا کتنا مقام رکھا ہے، اللہ نے اس جملے میں کتنی
जनाब नेमतों को समेट के रखा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर का दिन होगा, एक इंसान लाया जाएगा, दुनिया में बड़े गुनाह किया करता था, दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां किया करता था, दुनिया में अल्लाह का बागी था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर में लाया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसका हिसाबो किताब खुलेगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे ऐ मेरे फरिश्तों इसका हिसाबो किताब शुरू कर दो। फरिश्ते हिसाबो किताब शुरू करेंगे। जब उसका नामा अमाल खोला जाएगा, मेरे महबूब फरमाते 99 रजिस्टर उस बंदे के गुनाहों से भरे हुए होंगे। 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए। और रजिस्टर कितने बड़े होंगे? ये दुनिया के रजिस्टर जो हम बच्चों को स्कूल के लिए लेके देते हैं होमवर्क करने के लिए, ये रजिस्टर नहीं होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हद निगाह जितना बड़ा एक रजिस्टर होगा। अब ज़रा गौर कीजिए, अब सुबह किसी ऊंची जगह पे खड़े हो जाना या किसी मैदान में चले जाना, अपनी नज़र का अंदाज़ा लगाना कि हमारी नज़र कहाँ तक जाती है, जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है। मेरा पैगंबर फरमाता है इतना बड़ा एक रजिस्टर होगा, फिर ऐसे 10 रजिस्टर नहीं होंगे, 50 नहीं होंगे, बल्कि 99 रजिस्टर इंसान के गुनाहों, खताओं और गलतियों से भरे हुए होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इंसान से सवाल किया जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे कोई ऐसा अमल लेके आ जिसकी वजह से तुझे जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल किया जाए, कोई ऐसा अमल लेके आ जिसकी वजह से तू जहन्नम के अजाब से बच जाए, जन्नत का मेहमान बन जाए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं इंसान मायूस हो जाएगा, अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी, मैं सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियां करता रहा, अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी, मैं सारी जिंदगी तेरी बगावतें करता रहा। अल्लाह 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए, उन गुनाहों के अंदर जिना भी है, चोरी भी है, डकैती भी है, लोगों के साथ ज्यादती भी है, बेनमाजी भी हूं। अल्लाह कोई ऐसा अमल नहीं जो लेके आऊं इन रजिस्टरों का मुकाबला कर सके। अल्लाह कोई ऐसा अमल नहीं जिसकी वजह से जहन्नम से बच के जन्नत में दाखिल हो सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे परेशान नहीं होना, ये दुनिया की अदालत नहीं, ये कायनात की अदालत है। ऐ मेरे बंदे आज तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा, तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देंगे ऐ मेरे फरिश्तों इस बंदे की कोई नेकी तलाश करो, मैंने इसे इतनी जिंदगी दी, ये मेरी नाफरमानियां करता रहा, आखिर कोई अमल तो इसका होगा जो इसका नेक अमल मैं रब को पसंद आया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फरिश्ते उस बंदे की नेकियां तलाश करने लगेंगे, एक कार्ड का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। मेरे महबूब फरमाते हैं वो कार्ड का टुकड़ा लाया जाएगा, अल्लाह इसके नामा अमाल से ये छोटा सा अमल मिला है जो इस कार्ड के टुकड़े पर लिखा हुआ है, ऐ अल्लाह इसको तराजू में रखिए, शायद इस बंदे की बात बन जाए। वो इंसान परेशान हो जाएगा, हैरत का शिकार हो जाएगा। एक तरफ 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए, दूसरी तरफ ये कार्ड का छोटा सा टुकड़ा मुझे जहन्नम से कैसे बचा सकता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इंसान एक नजर कार्ड के छोटे से टुकड़े पे डालेगा, दूसरी नजर 99 रजिस्टरों पे डालेगा, कार्ड का छोटा सा टुकड़ा, उधर 99 रजिस्टर हद्दों निगाह जितने बड़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इंसान के जब तराजू होगा, मिजान कायम होगा, अदल शुरू होगा, इंसाफ शुरू होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो कार्ड का छोटा सा टुकड़ा तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा जिस पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तराजू का दूसरा पलड़ा रखा जाएगा, उस पर गुनाहों से भरे हुए 99 रजिस्टर रखे जाएंगे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अकीदा तौहीद पर मबनी कलमा कार्ड के छोटे से टुकड़े पर रख कर तराजू में तोला जाएगा तो गुनाहों से भरे 99 रजिस्टरों पर यह कार्ड का छोटा सा टुकड़ा भारी हो जाएगा। ये अकीदा तौहीद की फजीलत है, ये छोटे से कलमी की फजीलत है। और फिर जो बंदा अकीदा तौहीद से माला माल हो जाता है, फिर कायनात का रब उसको दुनिया का अजीम तर बंदा बना देता है। आपने सहाबा कराम के किस्से पढ़े होंगे, अल्लाह ने तौहीद से माला माल किया। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर तो थे, जब अकीदा तौहीद अपनाया अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बना दिया। जनाबे उमर इब्ने खत्ताब तो थे, अकीदा तौहीद अपनाया अल्लाह ने फरूक आजम बना दिया। जनाबे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे, अकीदा तौहीद पर आए, अल्लाह की रूहानियत को चखा, अल्लाह की चाशनियत को चखा, अकीदा तौहीद को अपनाया।
اللہ نے ذوالنورین بنا دیا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب تھے، عقیدہ توحید کو اپنایا، اللہ نے شیر خدا بنا دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی سفیان تھے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ توحید پر آئے، اللہ نے عظیم بنا دیا۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کعب تھے، عقیدہ توحید کو اپنایا، اللہ نے قاری قرآن بنا دیا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ توحید اپنایا، اللہ نے ابن ابی سفیان کو کاتب قرآن بنا دیا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے چرچے آپ نے سنے ہوں گے، عقیدہ توحید سے پہلے لوگوں کے غلام تھے، حبشہ کے غلام تھے، وہ بلال جس کو لوگ سلام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر عقیدہ توحید کو اپنایا، اتنا عمدہ عقیدہ ملا، اتنا اعلیٰ عقیدہ ملا، اتنا معیار بن گیا، پھر بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، امیہ ظلم کرتا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا، اے بلال اللہ کو چھوڑ دے۔ سیدنا بلال کی زبان سے ایک آواز آتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سیدنا بلال جو حبشہ کے غلام تھے، جس سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، عقیدہ توحید کو اپنایا، اللہ نے اتنا مقام دیا، سیدنا بلال چلتے زمین پر تھے، قدموں کا کھٹکا رب کی جنت میں سنائی دیتا تھا۔ مقام ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عقیدہ توحید وہ عمل ہے، اگر یہ عمل آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی نماز بھی قبول ہے، آپ کا روزہ بھی قبول ہے، آپ کی حج بھی قبول ہے، آپ کے عمرے بھی قبول ہیں، آپ کی تمام تر نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ اگر عقیدہ توحید موجود نہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں صحیح معنوں میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور دوسرا عمل جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اعمال بتائیے جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کا ڈر کتنا عظیم ڈر ہے۔ آپ نے دنیا کا یہ اصول دیکھا ہوگا کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پھر وہ انسان اللہ سے دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا رہا، ساری زندگی اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا۔ موت کا وقت قریب آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آیا اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، سوچنے لگا میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی، ساری زندگی اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی، اللہ نے مجھے ہر قسم کی جناب نعمت سے مالا مال کیا، لیکن میں اتنا نافرمان کہ اللہ کی بغاوتیں کرتا رہا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کے دل میں زندگی کے آخری وقت میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اولاد کو نصیحت کرتا ہے، اے میرے بیٹوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو راکھ اور سواب بچ جائے اس کو سمندروں میں بہا دینا، فضاؤں میں اڑا دینا۔ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے جسم کو جلاتی ہے، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو، اس کی سوا کو سمندروں میں بہا دیتی ہے، فضاؤں میں اڑا دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے فضاؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اس بندے کی راکھ کو اکٹھا کیا، اللہ نے سمندروں کو حکم دیا، سمندروں نے اس بندے کی راکھ کو اکٹھا کیا۔ جب راکھ کو اکٹھا کر کے اس بندے کو انسانی شکل دی گئی، اللہ نے سوال کیا، اے میرے بندے میں نے تجھے اتنی زندگی دی، اس نعمت سے نوازا، تو میری نافرمانیاں کرتا رہا، پھر جب دنیا سے جانے لگا پھر موت آئی،
پھر تو نے حرام کم کیا۔ اپنی اولاد کو یہ عجیب نصیحت کیوں کر کے گیا؟ کوئی اور بھی تو نصیحت کی جا سکتی تھی کہ اے میرے بیٹوں، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، اے بیٹو یہ عمل کرنا، مجھے اس کا اجر ملے گا۔ کوئی اور بھی تو نصیحت کی جا سکتی تھی۔ تو نے اولاد کو نصیحت یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، یہ عمل تو نے کس لیے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ میں بندہ ساری زندگی تیری بغاوتیں کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری وقت میں میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہو گیا، اے اللہ مجھے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اولاد کو یہ عجیب نصیحت کی تھی، اللہ اور کوئی لالچ نہیں تھا، صرف دل میں تیرا ڈر تھا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کی یہ توبہ کا انداز اتنا پسند آیا، یہ ڈرنے کا انداز اتنا پسند آیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری وقت میں اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوا تو اللہ نے جہنم سے بچا کے جنت کا مہمان بنا دیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کا ڈر وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اللہ رب العالمین اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان سنیے اور غور کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے۔ اب غور کیجئے کہ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، یقیناً تھوڑا سا پر، یعنی آنکھوں پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نمی آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کا جہنم میں جانا اتنا مشکل کر دیتے ہیں، اتنا مشکل کر دیتے ہیں جتنا مشکل دودھ دینے والے جانور کے تھنوں سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں لوٹانا مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ باشعور افراد تشریف فرما ہے، ذرا غور کیجئے کہ ایک بار جانور کے تھنوں سے دودھ نکال کے دوبارہ کیسے لوٹایا جا سکتا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح تھنوں سے نکال کر دودھ دوبارہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے سامنے رونے والا بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متقی بندے کی بڑی عظمت بیان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اولاد باپ کے پاس آئے گی، بابا تم دنیا میں میری ہر خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے، دنیا میں میری خواہش میرے زبان سے بعد میں نکلتی، تو میری خواہش کو پہلے پوری کر دیا کرتا تھا، اے بابا ایک نیکی دے دے تاکہ میں کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں۔ باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے کے پاس آئے گا، بیٹا دنیا میں تجھے مشکل آتی میں تیرا باپ سامنے کھڑا ہو جاتا، دنیا میں تجھے پریشانی ہوتی میں باپ اپنے ذمے لے لیا کرتا تھا، آج باپ کو ایک نیکی دے دے تاکہ میں کامیاب ہو کے جنت میں چلا جاؤں۔ باپ کو بیٹا ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئیں گی۔ بچپن میں ماں بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن ماں بھی بیٹے کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دنیا میں دوستی کا ڈنڈورا پیٹنے والے دوست قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، ہر انسان کہے گا ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، ہر انسان خوف میں ہوگا، ہر انسان پریشانی میں ہوگا، ہر انسان صدا لگائے گا ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میرے امتیوں قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے میں گھوتے کھائے گا، کسی کو پسینہ ہوگا اس کے گھٹنوں تک، کسی کو پسینہ ہوگا اس کی کمر تک، کوئی کندھوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی پورا پسینے میں غرق ہو چکا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے امتیوں پریشان نہیں ہونا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو کائنات کا رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے علیحدگی میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں تھا لوگ آرام کرتے، اپنے بستر کی رات کو چھوڑ کے مصلی بچھاتا، وضو بناتا، اللہ کے سامنے بیٹھتا، روتا، گڑ گڑاتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے سامنے ڈر کی وجہ سے روتا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے علیحدگی میں بیٹھ کر دنیا میں روتا رہا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو متقی بندے کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ لوگ جو جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر دیے گئے، حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یاد رکھیے اگر دنیا کی ساری دولتیں موجود ہیں، اگر عقیدہ توحید نہیں تو اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عقیدہ توحید ہوگا، قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا عمل، جنت میں جانے کے لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ دنیا میں بھی عظمتیں عطا کرے گا، دنیا میں بھی مقام ملے گا، اور کل قیامت کے دن کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔